السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسامہ رشید اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انفوٹیک ہب۔ ایک ایسا بادشاہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے وسائل دیے تھے اور اس بادشاہ نے تقریباً پوری دنیا پر حکومت کی۔ ہم بات کر رہے ہیں بادشاہ ذوالقرنین کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کرنے کا پوچھا تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ واقعی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یا نہیں۔ تو ان 3 سوالات میں سے ایک سوال یہ تھا کہ ذوالقرنین کون تھے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ کہف کی آیت نمبر 83 سے لے کر 98 تک ذوالقرنین سے متعلق بیان کرتے ہیں۔ واقعہ کچھ اس طرح ملتا ہے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے ذوالقرنین نے مہم کا ارادہ کیا تو آپ نے سب سے پہلے مغرب کی طرف رخ کیا، جہاں پر آپ نے سورج کو کالے پانی میں ڈوبتا ہوا دیکھا۔ ایسا لگتا ہو کہ سورج اس سمندر میں ہی غروب ہو رہا ہو، اور وہاں آپ کو ایک ایسی قوم ملی جو کہ بت پرست تھی، اور ان پر برتری حاصل کر کر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ذوالقرنین، یہ تجھ پر ہے کہ ان کو سزا دے یا پھر ان کو معاف کر دے۔ تو ذوالقرنین نے کہا جو ان میں سے ظلم کرے گا ان کو سزا دیں گے، اور جو نیک عمل کرے گا اور اسلام قبول کر لے گا تو ہم اس کو بخش دیں گے۔ پھر ذوالقرنین نے دوسری مہم کا ارادہ کیا اور آپ دوسری مہم کے لیے نکلے، جہاں پر آپ نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جن کے لیے سورج سے بچنے کا کوئی سامان میسر نہیں۔ اس قوم کے گھر کی چھتیں بھی نہیں تھیں اور وہ لوگ اپنے جسم پر جانوروں کی کھالیں پہنے ہوئے تھے۔ تو پھر ذوالقرنین نے ان کے لیے کچھ ساز و سامان کا بندوبست کیا۔ پھر دوبارہ ذوالقرنین نے ایک اور مہم کا ارادہ کیا اور آپ ایک ایسی جگہ جا پہنچے جہاں پر 2 پہاڑوں کے درمیان ایک قوم آباد تھی جو بادشاہ ذوالقرنین کی زبان بہت مشکل سے سمجھ پا رہی تھی۔ تو اس قوم نے ذوالقرنین کو بتایا کہ اے ذوالقرنین، پہاڑ کے اس طرف ایک ایسی قوم ہے جس کا نام یاجوج ماجوج ہے، اور وہ ہماری اس بستی میں آ کے فساد برپا کرتے ہیں اور ہمارے مال لوٹ کر لے جاتے ہیں۔ تو آپ ہمارے لیے ایک بند تعمیر کر دیں اور اس کے عوض ہم آپ کو رقم دے دیں گے۔ تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا میرے اللہ نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے، تم بس محنت کے ساتھ میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کروا دیتا ہوں۔ تو پھر آپ نے لوہے اور تانبے کی ایک بڑی اور ہیکل دیوار تعمیر کر دی، اور پھر ذوالقرنین نے فرمایا یہ میرے اللہ کی رحمت ہے، اور جب اللہ کا حکم جاری ہوگا تو اللہ اس دیوار کو کھول دے گا اور یہ یاجوج ماجوج پھر اس دنیا میں فساد برپا کرنا شروع کر دیں گے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ الیگزینڈر دا گریٹ ذوالقرنین تھے تو یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ الیگزینڈر دا گریٹ ایک کافر بادشاہ تھا اور وہ قدیم گریک کے خداؤں کی پرستش کرنے والا تھا، اور وہ میسوڈونیا کا بادشاہ تھا، جبکہ ذوالقرنین ایران کے بادشاہ تھے اور ایک اللہ کو ماننے والے تھے۔ کچھ روایتوں کے مطابق ذوالقرنین حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ جنگ میں بھی شامل ہوا کرتے تھے اور آپ کے لشکر کا جھنڈا اٹھاتے تھے، اور آپ حضرت خضر علیہ السلام کے زیر تعلیم رہے۔ اس بات میں کتنی سچائی ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، اس چیز کا ذکر قرآن میں ہمیں نہیں ملتا۔ لیکن ذوالقرنین ایران کے بادشاہ تھے اور آپ تقریباً 500 قبل مسیح میں پیدا ہوئے تھے، اور ذوالقرنین کا مطلب 2 سینگوں والا ہے، اور ذوالقرنین اس طرح کا تاج پہنتے تھے کہ جس کی 2 سینگیں تھیں، جو یہ اشارہ کرتا تھا کہ میری حکومت مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک ہے۔ لیکن کافی تاریخ دان اور علماء کرام ذوالقرنین کو سائرس دا گریٹ کہتے ہیں، کیونکہ سائرس دا گریٹ بھی ایران کے بادشاہ ہی تھے اور وہ بھی تقریباً 500 قبل مسیح میں پیدا ہوئے تھے۔ اور 20ویں صدی میں جب ماہرین آثار قدیمہ نے جب سائرس دا گریٹ کی قبر کی کھدائی کری تو اس کی قبر سے ایک مجسمہ نکلا جس میں ایک بندہ 2 سینگوں والا تاج پہنے ہوئے دیکھا گیا۔ اور ہم نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ ذوالقرنین کا مطلب 2 سینگوں والا ہے۔ علماء اور تاریخ دان کے نزدیک کافی اختلاف ملتا ہے کہ ذوالقرنین نبی تھے یا نہیں۔ ہماری اپنی رائے یہ ہے کہ ذوالقرنین شاید اللہ کے نبی ہی تھے، کیونکہ جب آپ نے پہلی مہم کری
اور آپ کو ایک بت پرست قوم ملی تو اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین سے فرمایا کہ یہ تم پر ہے کہ چاہے ان کو سزا دو یا پھر ان کو معاف کر دو۔ تو اس طرح اللہ کا بندے سے کلام کر لینا یہ صرف خالی نبی اور رسول کو ہی ہوتی ہے۔ ہماری اس رائے سے آپ لوگ اختلاف بھی کر سکتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ابھی کے لیے ہمیں دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔